Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. پہلے تو میں اس جو جس نے کہا تھا کہ 50 نمازیں کیوں فرض کی، تو اس بھائی کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں خوشی ہوتی ہے جب اس جیسے بندے، اگر وہ سچ میں مسلمان تھا، اسلام کو لیو کرتے ہیں، کیونکہ ایسے بندے جو ہے بوجھ ہوتے ہیں جن کو اتنی سمپل بات سمجھ نہیں آتی۔ اور دوسری بات جو آپ نے کہا کہ ایڈم جو ہے وہ کیا کہا تھا آپ نے، فائرنگ کرتے ہیں، تو کیوں نہ آج ایڈم کی فائرنگ کو پہلے ہی جو نا ہم روک دیں۔ تو میں پروف لایا ہوں جو اس نے کہا تھا ایڈم بھائی نے کہ میں معافی مانگوں گا اگر میں نے کہا تھا کہ حضرت خدیجہ کو وہ لوگ منحوس سمجھتے تھے۔ تو میں سن رہا ہوں ایڈم بھائی، آپ معافی مانگیے۔ لاسٹ والا کیا سوال تھا آپ کا؟ جی ساحل بھائی، پچھلی بار میں نے ایڈم سے کہا تھا نا کہ آپ ریفرنس دیجئے، تو انہوں نے کہا کہ ایڈم نے کہا کہ میں نے کہا وہ عرب کے مطلب میں سمجھتا ہوں، لیکن انہوں نے جب میں نے وہ ویڈیو دوبارہ چیک کی تو انہوں نے اس میں کہا تھا کہ عرب کے لوگ سمجھتے تھے حضرت خدیجہ منحوس ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر میں نے یہ کہا تھا تو میں معافی مانگ رہا ہوں۔ نہیں آپ کے مطابق نہیں، آپ کو اگر ویڈیو دیکھنی ہے تو میں دکھا سکتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں وہ ویڈیو کا نا ٹائم سٹیمپ مجھے دیجیے گا، میں دیکھ کے ویریفائی کر کے آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا، اس ٹاپک پہ آئیں۔ پھر آپ کو معافی مانگنی ہے جو آپ نے پچھلے بار وعدہ کیا جناب تھا۔ میں معافی مانگوں گا، اگر میں نے مس کر دیا ہے کوئی لفظ ایک سینٹنس میں معافی مانگوں گا، اس کا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹائم سٹیمپ پرائیویٹ چیٹ میں بھیجیے گا، میں اس کو ویریفائی کروں گا۔ ناؤ آج کے ٹاپک پہ نہیں، جب آپ جب آپ دیکھو گے تو وہ مسٹیک نہیں ہے، وہ آپ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ بتا رہے تھے۔ خیر تو ساحل بھائی آپ نے بھی پچھلی بار مومن سنو میری بات، وہ بندہ جو ہے اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں معافی مانگ لوں گا، انسان ہے، ہو سکتی ہے غلطی، آپ لنک دیں اور ٹائم سٹیمپ بتا دیں، وہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہے۔ آپ کیا رلاؤ گے آپ اس کو؟ ایکچوئل ٹاپک جی چلو ٹھیک ہے، میں جب میں لیو کروں گا تو میں مطلب نیچے وہ بتا دوں گا آپ کو، تو پھر یہ معافی مانگی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے بھی ساحل بھائی پچھلی بار آپ نے بھی پچھلی بار مجھ سے کہا تھا کہ جب میں نے کہا 6 سال کی بچی نے جو ہے ایک ہیلدی بیبی کو جو ہے جنم دیا، تو آپ نے کہا تھا کہ اس کا مجھے وہ دے دو، تو اس کا نام آپ لکھ سکتے ہیں، لینا میرینا آپ لکھیے۔ وہ 5 سال کی تھی، میں نے 1 سال جو ہے زیادہ بتایا تھا۔ وہاں پہ آپ کو اور بھی لسٹ ملے گی۔ یار میں لنک آپ لکھو کروم پہ اسی وقت، اگر نہیں آیا تو میں جو ہے نا لنک آپ کو دے دوں گا، کوئی بات نہیں۔ لینا میرینا لکھو۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ آج بھی زندہ ہے، شاید 88 ایئرز کی۔ تو اس سے آپ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ جو میں نے پچھلی بار حضرت عائشہ کی جو آپ نے کہا تھا کہ چھوٹی عمر میں شادی کی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ، تو آپ نے کہا کہ اس کا پروف دیجیے، تو اس کس لیے کا پروف؟ میں نے سوچا کہ دے دیتا ہوں۔ لینا میرینا کا میں نے کہا تھا کہ جی 6 سال کی عمر میں ایک جو ہے نا بچی نے، جب آپ کہہ رہے تھے کہ دیکھو 6 سال کی بچی کتنی ہوتی ہے، تو پھر اسی پہ آپ نے کہا تھا کہ مجھے اس کا نام بتاؤ، پروف دے دو، تو آج میں لے کے آیا۔ 5 سال کی تھی، 5 سال۔ جی اس کو ایز این تو اور ایکسپشن کوئی لیا اعتراض جائے ہے گا؟ آپ کو حضرت عائشہ کی شادی پہ؟ ہاں بالکل ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ جی ایک تو کون یہ سا؟ مجھے میں پہلے پورا پڑھ لوں، ٹھیک ہے، اس میں کیا اس کی ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ اس کو ایز این ایکسپشن سمجھتے ہیں، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ایک کوئی فیمیل ہے اس میں وداؤٹ کمپلیکیشن اگر بچہ ہو جاتا ہے، حالانکہ اس میں جو ہے آپ دیکھیے اس میں ہے کہ وہ سیزیرین بیبی ہوا تھا، دیکھیے 6 weeks after the diagnosis Medina gave birth to a boy by cesarean section۔ اب بتاؤ مجھے کہ اگر میڈیکل فیلڈ اگر ایڈوانس نہیں ہوتی تو یہ ان کی موت پکی تھی یا نہیں پکی تھی؟ جی میں اس سے یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں جو ہے وہ بلوغت ویلیو رکھتی ہے، کہ جب ایک مطلب اس میں یہ نہیں ہے کہ 18 سال۔ جی نہیں ایک منٹ رکو، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں یار، آپ جب بھی آتے ہو پتہ نہیں آپ کے کنیکشن میں کیا پرابلم ہے، ساتھ میں آواز گونجتی ہے، ایکو ہوتی ہے۔ میں آپ سے یہ بول رہا ہوں کہ جس لیڈی کا آپ نے اگزامپل دیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کا جو جب انہوں نے برتھ دیا تھا بوائے کو، وہ سیزیرین سیکشن سے ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اور دیکھو کیا لکھا ہے، the cesarean birth was necessitated by her small pelvis
क्योंकि उसकी पेल्विस बहुत स्मॉल थी, वो डेवलप भी नहीं हुई थी. Sir, let me put it in perspective. When a baby is born, the pelvis की expansion has to be around 10 inches. 8 inches से पहले they can't even induce childbirth pains. So basically एक baby जो कि 5 years 6 years की whatever है, उसका pelvic इतना expansion दे ही नहीं सकता. Considering this fact, अगर बेबी को पुश किया जाएगा तो वो उसकी हड्डियों को तोड़ देगा और उसको मार डालेगा बेबी. नाउ वंस अगेन, लीना के अंदर ये एबनॉर्मेलिटी है. दिस एबनॉर्मेलिटी कैन हैपन टू ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल, जो कि एक रेयर सिंड्रोम है. उस सिंड्रोम का भी एक नाम है. सो बेसिकली आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि मोहम्मद जो है उसके मुताबिक एक जो सिंड्रोम है, एक जो बीमारी है, वो सही है. नंबर 1. नंबर 2, अगर खुदा ना खास्ता मोहम्मद के स्पर्म में जान होती और वो आयशा को प्रेग्नेंट कर देता और आयशा चाइल्ड बर्थ में ही मर जाती, क्योंकि इतनी छोटी बच्ची जब वो उसका पेल्विक एक्सपेंशन हो ही नहीं सकता टू गेट द बेबी आउट, वो मर जाती, उसकी हड्डियां टूट जाती या बच्चे की हड्डियां निकलते हुए टूट जाती. तो ये तो मैं कहूंगा कि जिस भी खुदा को तुम मानते हो, उस खुदा का शुक्र है कि मोहम्मद के स्पर्म्स में इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो बच्चा जम सकता. तो थैंक यू फॉर दैट. बट नाउ द प्रॉब्लम इज कि मोहम्मद ने इतनी छोटी बच्ची के साथ शादी की और उसके साथ सेक्स किया. नॉट ये कि मोहम्मद उस वक्त 14 साल का था, नॉट ये कि मोहम्मद उस वक्त 12 साल का था, क्योंकि बाद मुसलमान आते हैं कि उस जमाने में अर्ली एज में शादी होती थी. तो मोहम्मद भी उसी अर्ली एज में होना चाहिए था. 53 साल के बाबे वाली उम्र में, जिस वक्त वो आयशा का दादे के बराबर या बाप के बराबर की उम्र का था, उस वक्त आयशा के साथ शादी नहीं होनी चाहिए थी. हमारा पॉइंट ये था. तो मेरे भाई जरा थोड़ी सी और रिसर्च करके आए, आप आधी रिसर्च करते हैं. जी मैंने आपसे जी हजरत आयशा की पहले तो ये बात की उम्र 9 साल थी, और कुछ आपको पता होगा कि कुछ कहते हैं कि 19 या उससे अलावा, खैर हम मानते हैं कि 9 साल थी. तो इस्लाम में क्या है कि जब बालिग इंसान होता है तो वो शादी कर सकता है, ठीक है. और तीसरी बात ये कि अरब के लोग जो हैं वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात को मतलब उस पे ताना देते थे. तो उन्होंने इस बात पे ताना क्यों नहीं दिया कि आपने छोटी उम्र में इससे क्योंकि शादी मैंने की? आपको इसका जवाब पहले भी दिया था, और मैंने ऑलरेडी आधी बात का जवाब आपको पहले से ही दे दिया, इससे पहले कि आप बोलें. आधी बात का पहला आपका जवाब ये दिया था मैंने कि भाई उम्र, मोहम्मद की उम्र भी उसी के बराबर होनी चाहिए थी. 14 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल, 53 साल नहीं होनी चाहिए थी, 53 इयर्स नहीं होनी चाहिए थी. ठीक है, अगर वो इस एज में शादियां करते थे तो मोहम्मद की एज भी उसी के बराबर होनी चाहिए थी. दूसरे सवाल का जवाब मैंने आपको पहले भी दिया था, 10 दफा पहले भी दिया है. मोहम्मद एक ताकतवर हुक्मरान उस वक्त बन चुका हुआ था. उस वक्त वो जो भी करे, कोई कुछ नहीं उसका पुट सकता था. जो उसके खिलाफ कुछ बोलता था, मोहम्मद उसको मरवा देता था. इसके ऊपर हम एक पूरी लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं कि मोहम्मद ने कितने लोगों को मरवाया अपने खिलाफ बोलने के ऊपर. तो यार आप इल जस्टिफाइएबल क्यों कर रहे हैं ऐसी बात? एक सेकंड जी एक सेकंड. तो फिर हजरत आयशा पे तोहमत किसने लगाई थी अगर प्रॉफिट मोहम्मद पावरफुल थे? हजरत आयशा के ऊपर तोहमत लगाई थी क्योंकि मोहम्मद ने तोहमत लगाई थी. अगर आप पूरा कहानी पढ़ें तो आप पढ़ेंगे और आप देखेंगे वो नहीं जी मैंने पढ़ी है. सुन लो मोहम्मद और आयशा के सुन. आप एक मिनट एडम, एक मिनट. अपना मोमिन, क्रॉस टॉकिंग होगी ना तो लोगों को भी नहीं समझ में आएगा और आपको भी नहीं समझ में आएगा. जब वो पॉइंट, अगर वो गलत भी बता रहे कोई मुश्किल नहीं, वो उनको खत्म करने दो बात अपनी, और उसके बाद आप बोलो कि ये बात जो है गलत है और अपनी दलील में आप रेफरेंस दे दो, मसला खत्म हो जाएगा, है ना. तो एडम को पहले कंप्लीट करने दो, उसके बाद आप फिर उसका जवाब दो. यस एडम. हाँ जी, ये एक काफले की सूरत में आ रहे थे तो बीबी आयशा पीछे रह गई थी, करेक्ट. और फिर एक शख्स था जिसने बीबी आयशा को किसी जगह पे सोया हुआ पाया था. ये हदीस में पढ़ रहा हूँ, इस वक्त मेरे पास रेफरेंस नहीं है, मुझे याद है मैंने पढ़ी हुई है, नेक्स्ट स्ट्रीम में आके दे दूंगा. वो पीछे कहीं रह गई थी, एक शख्स ने उन्हें किसी जगह पे सोया हुआ पाया. वो शख्स उनको लेके आया जब मोहम्मद के पास, तो लोगों की आंखों और नजरों को देख के मोहम्मद को फील हुआ और इस तरीके से हुआ कि यार ये तो इस शख्स ने शायद इसके साथ कुछ करना दिया हो, क्योंकि वो बहुत छोटी थी. एक दाइया थी, उसने गवाही दी थी कि नहीं आयशा ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं कर सकती और वगैरह वगैरह. लेकिन एनी हाउ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मोहम्मद ने आयशा के साथ कता कलामी कर दी, उससे बोलना बंद कर दिया. आप इस बात को भी मानते हैं. फिर उसके बाद
مجھے اب یاد نہیں پڑتا ابو بکر تھا یا عمر تھا, کسی ایک نے, مجھے اب یاد نہیں ہے, دونوں میں سے کسی ایک نے پراببلی محمد سے کہا تھا کہ آپ اللہ میاں سے پوچھیں, وہ آپ کو جبرائیل کے تھرو اس کو فائنلائز کر دیں گے, اور تبھی قرآن کی وہ آیت اتری تھی. تو میرے بھائی یہ تمام چیزیں آپ کی تفسیر اور آپ کی احادیث میں علی لکھی نے ہوئی ہیں. ایڈم اسی حدیث میں جو ایک بہت لمبی طویل حدیث ہے, اس میں علی نے اور ایک صحابی نے شاید مشورہ بھی دیا تھا کہ آپ جو ان کے کلوز ہے, جیسے کہ وہ ان کی جو کیا کہتے سلیو تھی, کام جو کرتی تھی, ان سے آپ پتا کریے. اسی طریقے سے زینب سے بھی پتا کروایا تھا کہ جی یہ جی اس وہی کا دائیا, کیریکٹر, جی ہاں بالکل درست فرما رہے ہیں آپ. کیریکٹر کیا ہے, جی اور اس میں وہ بولتی بھی ہے کہ یہ امیچور ایج کی ہے. جی بالکل, وہ اصل میں وہ اس وقت امیچور ایج کی ہے, اس کے ذہن میں اس قسم کی خرافات نہیں ہے وغیرہ وغیرہ, اس قسم کی پوری یہ بہت لمبی آٹا حدیث ہے, کوئی گون کے 4 وہ صفحوں کی بھول حدیث ہے. جاتی ہے, بہت جی بڑی, آٹا گون کے بھول جاتی ہے, بکری اپنے کھا بالکل, لیتی آپ ہے. صحیح پہنچ گئے ہیں, بالکل بالکل کیونکہ ایگزیکٹلی. مجھے اس لیے یاد ہے کیونکہ مفتی یاسر ندیم الواجدی کا جو ایک ویڈیو آیا تھا, یہ عائشہ زینب کی شادی کو وہ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش انہوں نے کی تھی, تو میں نے ایک پورا 3-4 ویڈیو بنایا تھا ان کو ڈیبنک کرنے کے لیے, اور میں نے ثابت کیا تھا کہ عائشہ جو ہے وہ امیچور ایج کی تھی, اور یعنی وہ بلوغیت تک بھی نہیں پہنچی تھی, بالغ بھی نہیں تھی وہ. جی بالکل بالکل بالکل. سو وہی بات ہے کہ یہ بھائی ایک ایسی چیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جو کہ ال ڈیفینسیبل ہے, اور عائشہ کے اوپر تہمت لگانا اور یہ سارا کچھ اس وجہ سے ہوا تھا کیونکہ وہ پیچھے رہ گئی تھی اور اتنی بچی تھی کہ سو گئی تھی, اور محمد پھر جی 3 تو مہینے اس سے بات کیوں نہیں ایڈم کی محمد نے, یہ بتائیے, اور محمد نے 3 میں مہینے اس سے میں بات کیوں بتاؤں نہیں گا کی, میں بتاؤں گا میں بتائیں. بتاؤں گا پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کہتے ہیں کہ جو وہاں کے کفار تھے انہوں نے تہمت نہیں لگائی تھی, کہ بلکہ جو ہے نا پرافٹ محمد نے لگائی تھی, کیا آپ یہ بتاتے ہیں؟ اچھا, آپ اس حدیث کو ریفرنس کو پڑھیں اور دیکھیں کہ لوگوں نے تہمت لگائی تھی, میں نے کفار بھی آپ کی مکہ نے طرح تہمت بہت لگائی پہلے تھی کہ پڑھی ہے, مسلمانوں نے لگائی تھی. اور مجھے جو یاد ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ وہاں سے آئے تھے تو کفار کو پتہ چل گیا تھا, تو انہوں نے باتیں کرنی شروع کی, جو پھر پروفٹ محمد تک پہنچی, تو پھر وہ گئے, انہوں نے ایسا ویسا کہا, تو پھر آپ نے کہا کہ پھر مطلب بہتوں نے کہا کہ یہ ایسا نہیں کر سکتی, پھر ایسا ویسا ہوا. تو یہاں پر آپ کے خلاف ایک کوشچن اٹھتا ہے, آپ نے میرے جو ابھی خلاف کہہ رہے تھے کہ جی آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ ایسا جب ہوا جو حضرت زید کے بارے میں شاید, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت گاڑ لی, تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت خود گاڑتے تھے تو یہاں پر 3 مہینے کیوں لگائے, یہاں پر جلدی کیوں نہیں گاڑ لی, اگر اس کو مطلب عائشہ سے پیار بھی تھا, یہ بھی ہمیں پتا تھا, تو انہوں نے اچھا اتنا ٹائم لیکن کیوں لیا کہ پہلے مومن تحقیق کی. مومن میں آنسر مومن دیتا ہوں اس کا, میں آنسر دیتا ہوں ہاں سر, پورا کرنے دیں انہیں, ٹھیک ہے, پورا کرنے. ایڈم دے دو. نہیں, انہوں نے ہاں کوشچن رکھ دیا, اپنا اعتراض رکھ دیا ہے کہ 3 ہاں, مہینہ کیوں لگا. اس کا اعتراض یہی ہے کہ دیکھیں آیت تو پھر اس نے گھڑی, ٹھیک ہے, ہاں آیت گھڑنے ایگزیکٹلی. میں آیت تو پھر اس نے گھڑی, اس نے یہ نہیں کہا کسی طریقے سے, اس نے ایویڈنس نہیں دیا کہ نہیں عائشہ نے ایسا نہیں کیا, کوئی ایویڈنس نہیں آیا. بیسیکلی اس نے پھر ایک آیت گھڑی کہ مجھے جبرائیل نے آ کے کہہ دیا ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا. اچھا, اس نے ایسا کیوں میں کہا کہہ رہا اور ہوں کہ کیوں کیا, پہلے ہی کیوں نہیں ایک گڑی, سیکنڈ پہلے میں ہی کیوں نہیں بتاتا ہوں گڑی. نا, جی ارے میں بتاتا ہوں نا یار میری جان. ناؤ اب میں بولنے لگا ہوں وہ بریکٹس میں ہے, وہ تمہیں حدیثوں میں نہیں ملے گا, کیونکہ بھائی محمد کو تو اس کا شوق پڑ چکا ہوا تھا چھوٹی بچی کا, تو وہ بیسیکلی دیکھا اس نے کہ یار میں تو اس کے بغیر مجھے مزہ نہیں آ رہا, مستی نہیں آ رہی, تو بریکٹ کلوز, اس نے پھر فائنلی ایک آیت گھڑ دی, کیونکہ اس کو کوئی ایویڈنس نہیں مل رہا تھا. پہلے اس نے ہر طریقے سے ایویڈنس ڈھونڈنے کی کوشش کی, یہ بھی آتا ہے, اس نے اس سے پوچھا, اس سے پوچھا, اس سے پوچھا, اس نے کسی طریقے سے سوچا یار کسی طریقے سے میں اس کو بے گناہ ثابت کر دوں, ورنہ مجھے اس کو رجم کرنا پڑے گا. اصل میں تو اسے رجم کرنا تھا اصولاً, لیکن وہ رجم بھی نہیں کرنا چاہتا تھا اس کو, تو بیسیکلی اس ایویڈنس نے کہاں تھا. ایویڈنس, اب اس کے پاس ایویڈنس بھی نہیں تھا, رجم بھی نہیں کر سکتا تھا, تو اس نے کیا کیا, اس نے یہی کیا, اس نے کہا میرے پاس جبرائیل آیا, میں اس کو رجم نہیں کروں گا, میں تو اس کے ساتھ ابھی بڑی مستی کرنی ہے, بریکٹ کلوز. تو لہٰذا اب اس نے یہ والی حرکت اور یہ والی کہانی گھڑی جو کہ اس کی بیسک چیز ہے. آگے چلیں. جی اب میں آپ کی طرح بات کرتا ہوں, جو آپ نے بریکٹ میں باتیں کی اس کا مجھے ریفرنس دیجیے, جیسے آپ جو ہے نا بریکٹ کھانے کا کھانے مطلب کا یہ ہوتا ہے کہ ریفرنس یہ مانگتے لکھا ہیں. ہوا نہیں ہوا. جی تو پھر آپ نے کیوں کہی ایسی باتیں, کیونکہ میں نے کیوں اس لیے کہی کہی جب ہے آپ, کیونکہ میں کہہ سکتا ہوں بھائی میں کہانی کو پڑھتے ہوئے اس پھر کے ہمیں اندر کیوں سے کہتے ایسنس ہو کہ نکال رہا ہوں. ایسا کھانے کا ریفرنس دو, پانی پینے کا ریفرنس دو, گلاس ایسا کیوں تھا ریفرنس دو, وہ دو یہ دو. یار میں نے پانی پینے کا ریفرنس مانگا کبھی؟ ایک منٹ مانگتے ہو ایڈم, نا میں ہر چیز کا, جو بھی چیز ہو. ایک منٹ ایڈم, ایک منٹ دیکھو, اپنا کیا نام ہے مومن, دیکھو اگر کوئی چیز آپ ریفرنس سے دے رہے ہو اور اس سے کچھ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو, تو وہ اس سے میچ بھی تو کرنا چاہیے نا.
اگر ایڈم وہ بتا رہے ہیں کہ ان کو کیوں ایسا لگ رہا ہے تو وہ دیکھو میچ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. آپ بتاؤ ایویڈنس کیا تھا؟ ایویڈنس کچھ دیا محمد صاحب نے کہ نہیں عائشہ نے یہ نہیں کام کیا ہے؟ لاسٹ میں انہوں نے کام وہی کیا کہ اللہ کا نام لے کے ایک آیت اتار دی اور خوش ہو گئے ایک دم. عائشہ تو بات کرنا بھی بند کر دی تھی. جی 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 جی. اب آپ خود سوچئے کہ مطلب مجھے پتہ نہیں کہ آپ جو ہے نا مطلب دماغ کہاں پر رکھتے ہیں جب آپ یہ پڑھتے ہیں کہ عائشہ نے یہ کیا کھانا کھانا چھوڑ دیا, سپوز وہ بات کرنی چھوڑ دی یا بہت دکھی تھی کمزور ہوئی تھی, تو آپ مطلب جو کہتے ہیں نا کہ بدھی کہاں ہوتی ہے جب آپ کو کہ یہ ڈرامہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو ہے نا دکھی بھی ہوتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے کھانا کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے, مطلب وہ کمزوری بھی آتی ہے اس کو, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ بھائی ڈرامہ تھا. یہ بتاؤ ڈرامہ تھا ایویڈنس تو وہ کدھر ہے کیوں اس میں؟ ایسا کیوں کرتے؟ ایویڈنس کہاں سے ملا تھا کہ عائشہ جو ہے وہ بے گناہ ہے؟ ہمارے لیے سب سے بڑا ایویڈنس اللہ تعالیٰ کا مطلب وہ ہے, اس سے بڑا ایویڈنس ہمارے لیے کیا ہوگا؟ تو یہی تو مسئلہ ہے نا بھائی کہ اللہ کے نام پہ جو بولا گیا آپ چپ چاپ مانتے گئے. لاجیکل اس میں ریزننگ تو کچھ پھر ہے ہی آپ نہیں نا. کیوں اللہ کے, تو پھر آپ قرآن اچھا کو ہم کیوں کیوں ایویڈنس مانے؟ بنا کے پیش کرتے ہم ہیں؟ ہم ہم کیوں نہیں مانے؟ کیونکہ جی ہر جگہ پہ جہاں پہ محمد صاحب جی پھنستے ہیں وہاں پہ آیت اتر جاتی ہے. محمد صاحب زید کی بیوی سے شادی کرتے ہیں, ایک آیت سیکنڈ. اتر جی جی جاتی جی ہے. جی 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 جی. آپ کو پتہ ہے تہمت کس کو کہتے ہیں؟ آپ مجھے جو تہمت لگا تھا جو اماں عائشہ پر, آپ مجھے اس کا ایویڈنس دیجیے کہ وہ تہمت صحیح تھا. اما عائشہ پہ تہمت لگا تھا کہ وہ تہمت صحیح تھا؟ جی میں نے بھی یہی کہا کہ اس نے ساحل بھائی نے کہا کہ ایویڈنس دو کہ وہ تہمت غلط تھا. میں نے کہا آپ ایویڈنس, میں نے کہا نا ہمارے لیے ایویڈنس قرآن ہے, اللہ کا کلام ہے. میں نے کہا پھر آپ مجھے ایویڈنس دو کہ اماں عائشہ پر جو تہمت لگا تھا وہ صحیح تھا. اما عائشہ نہیں کے ہم نے کب کہا بھائی؟ ایک سیکنڈ. کس شخص نے کس ویڈیو میں کہا ہے کہ عائشہ کے اوپر جو ہاں تہمت لگا تھا وہ صحیح تھا؟ ہاں ہم نے کب کہا بھائی؟ دیکھیں تو پھر آپ دیکھیں قرآن جو کو آپ ایویڈنس کو کیوں نہیں مانتے؟ قرآن کو ایویڈنس اس لیے نہیں مانگتے کیونکہ اس نے ایویڈنس دیا نہیں. دیکھیں یا تو وہ ہمیں ایویڈنس بتاتا قرآن, اور قرآن ہمیں ایویڈنس دیتا کہ عائشہ نے فلانے ٹائم پہ فلانا کام کیا اور فلانے ٹائم پہ فلانا کام کیا اور فلانے ٹائم پہ فلانا کام کیا اور اس کی گواہی فلانا اور فلانا ہے. کیا محمد نے نہیں کہا کہ کسی بھی چیز کی گواہی کے لیے 4 مردوں کو دیکھنا ضروری ہے, یا گواہی 2 مردوں کے بغیر نہیں ہو سکتی, کم از کم 2 کی مردوں کی گواہی کی ضرورت ہے؟ تو اچھا بھائی بس عائشہ جی ایڈم جی اس میں ایک چیز اور میں ایڈ کر دوں. ایڈم صرف ایک چیز, اگر تہمت کی بنیاد پہ عائشہ کے اوپر جو الزام لگا تھا اس کو ماننا نہیں تھا تو پھر اتنا بڑا بکھیڑا کھڑے کیوں ہوا؟ کیوں بات بند ہو گئی؟ کیوں اپنے گھر چلی گئی عائشہ؟ کیوں چلی میں گئی؟ یہی کیونکہ کہنے والا تھا. جی جی محمد نے اس تہمت کو سیریسلی لیا. وہ کہہ دیتے کہ جب تک گواہ نہیں آئیں گے میں اس کو نہیں مانتا ہوں. جی 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 آپ نے جو ہے صحیح بات کی. پروفٹ محمد نے اس کو سیریسلی لیا. کیوں؟ کیونکہ وہ ہاں امین تھے, سچے تھے. تو اب ایڈم نے کہا کہ 4 بندے یا وغیرہ, تو جہاں پر اللہ گواہ ہو وہاں پر بندوں کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ نہیں اللہ نہیں خود ایک آیا منٹ. ہی نہیں, وہ تو محمد نے اپنے منہ سے بتا دیا کہ بھائی میرے پاس یہ آیت اتری ہے. ایویڈنس ہی نہیں ہے کہ کوئی فرشتہ آگے کھڑا ہوا جس کے ونگز تھے یا جو بڑا سا تھا اور اس نے کوئی بادلوں میں سے اترا اور لوگوں نے دیکھا اور لوگوں نے کہا واللہ جی ہم نے دیکھ لیا, جی جی اوکے ٹھیک ہے جی مجھے عائشہ بات کے کرنے اوپر دی. تہمت غلط لگی. جی مجھے امید ہے جو آپ جو ہے نا ریسپیکٹ کے ساتھ بات کنٹینیو کریں گے. تو کیا میں کرسچینٹی ریسپیکٹ کے کیا ہے, بارے میں میں پھر آپ جبرائیل کو کی کہہ بات سکتا کر رہا ہوں ہوں کہ کہ آپ وہ مجھے. اترا جی جی اینجل اپنے ونگز کے ساتھ لائک اس کو اوکے اس پورے سینٹینس میں ڈس ریسپیکٹ والی بات بتا دیں. ڈس ریسپیکٹ نہیں, ڈس ریسپیکٹ ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ گالی دیں. بات کرنے کا انداز بھی کبھی کبھی ڈس ریسپیکٹ مطلب وہ شو کرتا ہے. ٹھیک ہے, بھائی تو آپ ایک مجھے منٹ, اگر بتائیں. جی سنو مومن, اگر آپ ہماری ڈس ریسپیکٹ بتاؤ گے نا تو میں محمد صاحب کی ڈس ریسپیکٹ بتانا شروع کر دوں گا. تو پلیز اس پہ مت جائیے, پھر سے ٹاپک ہٹ جائے گا. کیونکہ ڈس ریسپیکٹ کرنے والے محمد صاحب دوسرے کے خداؤں کا, بتوں کا, اور ڈس ریسپیکٹ کرنے والے ابو بکر صاحب جو کہ محمد صاحب کے بعد سب سے بہترین انسان ہے, یا انبیاء کے بعد سب سے بہترین انسان ہے. تو انہوں نے جو ڈس ریسپیکٹ کیا ہے نا وہ میں بتانا شروع کر دوں گا. یار ہم تو بیکار لوگ ہیں, جی ہم سے تو جی جی غلطیاں ہو ایک سیکنڈ سکتی میں ہے, ایک بات کروں لیکن گا. سنو جی سنو میری ساحل بھائی. بات کمپلیٹ ہونے دو. میری بات کمپلیٹ ہونے دو. میں بول رہا ہوں کہ ایڈم سب سے دنیا کا بیکار انسان ہے, ساحل سب سے بیکار انسان ہے. ہمارے سے غلطیاں پاسبل ہے, لیکن جو دنیا میں سب سے بہترین انسان خود کو کہلانے والے, اگر وہ اس طریقے کی حرکت کرے تو وہ پھر برداشت نہیں ہو سکتا یا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتا. تو پلیز یہ باتیں نہ کریں. آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر وہ تہمت تھی صرف
اور اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیا جا سکتا تھا تو پھر محمد صاحب نے اس تہمت کو اتنا سیریسلی کیوں لیا؟ وہ گواہ مانگتے. کیا محمد نے کہا تھا کہ میں عائشہ کو طلاق دے دیتا ہوں؟ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ تہمت تھی, تہمت لگائی گئی تھی, لیکن پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈائریکٹلی. سوال سنیں, کیا محمد نے کہا تھا کہ میں اپنی بیوی عائشہ کو چھوڑ دیتا ہوں انہی تہمتوں کی بیس کے اوپر؟ وہ تہمت بھی مسلمانوں نے لگائی تھی. کیوں چھوڑ دیتے آپ مجھے وجہ بتائیں گے؟ میرا سوال یہ ہے, کیا محمد نے کہا تھا کہ میں عائشہ کو چھوڑ دیتا ہوں, جبکہ یہ تہمتیں بھی مسلمان لوگوں نے لگائی تھی کیونکہ عائشہ رات بھر یا رات کا کچھ حصہ اکیلی رہی تھی کسی اور جگہ کے اوپر؟ کیا محمد نے اس موقع کے اوپر کہا تھا کہ میں عائشہ کو چھوڑ دیتا ہوں؟ جی, کیا اس وجہ مطلب اگر آج بھی کسی کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آئے تو کیا ہمیں بیوی کو طلاق دینے کا حکم ہے؟ ونس اگین میرا سوال یہ نہیں ہے, سوال بار بار سنو, تیسری دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں. کیا محمد نے کہا تھا کہ میں عائشہ کو چھوڑ دیتا ہوں, ہاں یا نہ؟ نہیں, جہاں تک میں نے پڑھا ہے مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں چھوڑ دوں گا. اوکے, جہاں تک میری یادداشت ہے. جی لیں جی ساحل صاحب, میں نے وہ حدیث ڈھونڈ لی ہے, یہ پکڑے سر, وہ حدیث آپ کے سامنے ہے, سکرین پہ دکھائیں. سکرین پہ دکھانے سے پہلے ایڈم شرط مشرا جی نے 100 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا, تھینکس ا لاٹ. Why Momins are so infatuated by Muhammad when we can see he is so illogical and contradictory, right شرط مشرا جی؟ اور دیکھتے ہیں, آپ لوگ بھی دیکھیے کہ ہمارے جو مسلم ویورز ہیں وہ کس طریقے سے ہمارے ساحل بھائی ایک سیکنڈ ساحل بھائی, ہیلو ساحل بھائی. یس مومن بھائی. جی یہ جو مشرا جی نے سپر چیٹ کیا تھا, ان سے کہیے کہ آپ کا ریلیجن کیا ہے. ٹھیک ہے, کریٹیکل ریزننگ جی 40 روپیز کا کنٹریبیوشن, تھینکس ا لاٹ. یہ مومن 11 ماہ میں ایک ماہ کسے مانتے ہیں؟ نہیں, پورے 11 ماہ ہے محمد صاحب کے حساب سے اور قرآن کے حساب سے. ان کو کہو کہ ہندوازم میں جو 7 ماہیں ہیں اسی طرح ہمارے یہاں بھی ہے, جس طرح وہ کہتے ہیں کہ نر بھی ماں ہے, وہ بھی ماں ہے, واپس ذرا اس پہ آتے ہیں. یہ دیکھیں مومن صاحب, ادھر دیکھیں, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, بہت بڑی ہے, میں سارا نہیں کروں گا, لیکن عائشہ بیٹھی ہوئی تھی اور یہ قافلہ تھا, اس طرح ہم چلتے رہے, پھر رسول جہاد سے فارغ ہو کے واپس ہوئے, ہم مدینہ کے قریب پہنچے تو ایک رات آپ نے کوچ کا حکم دیا. رات ٹائم کیا ہے؟ رات کا. میں یہ حکم سنتے ہی اٹھی, لشکر سے آگے بڑھ گئی. جب حاجت سے فارغ ہوئی تو کچاوے کے پاس گئی, I don't know what کچاوا is. وہاں پہنچ کر جو میں نے اپنا سینہ ٹٹولا تو میرے ذوالفقار کے کالے نگینوں کا ہار موجود نہیں تھا, عائشہ کا ہار غائب ہو گیا. اس لیے میں وہاں پہنچی قصائے حاجت کے لیے جہاں پہ گئی تھی, اور میں نے ہار کو تلاش کیا. اس تلاش میں دیر ہو گئی. اس عرصے میں وہ اصحاب جو مجھے سوار کر کے آئے تھے میرا حوج اٹھا کر میرے اونٹ پر رکھ دیا, اور وہ یہی سمجھے کہ اس میں بیٹھی ہوئی ہوں, کیونکہ ہلکی پھلکی سی تھی. ان دونوں عورتیں ہلکی پھلکی ہوتی تھی, ان دنوں عورتیں ہلکی پھلکی سی ہوتی تھی. She was a baby, anyhow. بھاری بھرکم گوشت ان سے زیادہ نہیں رہتا تھا کیونکہ معمولی غذائیں کھاتی تھی. اس لیے ان لوگوں نے جب حوج کو اٹھایا تو انہیں اس کے بوجھ میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوا. میں یوں بھی نو عمر لڑکی تھی. چنانچہ اصحاب نے اونٹ کو ہانک دیا, خود بھی اس کے ساتھ چلنے لگے. جب لشکر روانہ ہوا مجھے اپنا ہار ملا, میں پراؤ کی جگہ آئی, لیکن وہاں کوئی آدمی موجود نہیں تھا. اس لیے میں اس جگہ گئی جہاں پہلے میرا قیام تھا. میرا خیال تھا جب لوگ مجھے وہاں نہیں پائیں گے تو یہاں لوٹ کے آئیں گے. اپنی جگہ پہنچ کر میں یوں ہی بیٹھی ہوئی تھی کہ میری آنکھ لگ گئی. اب عائشہ کے بقول, یہ حدیث عائشہ سے ہے, وہ سو گئی. صفوان بنت معطل وغیرہ وغیرہ لشکر کے پیچھے تھے, جو لشکریوں کی گری ہوئی چیزوں کو اٹھا کر ان کے مالک تک پہنچانے کی خدمت کے لیے مقرر تھے. وہ میری طرف سے گزرے تو ایک سوئے ہوئے انسان کا سایہ نظر پڑا, اس لیے وہ اور قریب پہنچے. پردے کے حکم سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے. ان کے انا اللہ پڑھنے سے میں بیدار ہو گئی. آخر انہوں نے مجھے اپنے اونٹ پر بٹھایا, اس کے اگلے پاؤں کو موڑا. چنانچہ میں سوار ہو گئی. اب وہ مجھے اونٹ پر بٹھائے ہوئے خود اس کے آگے آگے چلنے لگے. اسی طرح ہم لشکر کے قریب پہنچے. لوگ بڑی دوپہر میں آرام کے لیے پڑاؤ ڈال چکے تھے. ساری رات دوپہر کا ٹائم آ گیا. جسے ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہو گیا. تہمت کے معاملے میں پیش عبداللہ بن ابی ابن سلول تھا. ونس اگین یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے منافق. منافق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اصل میں مسلمان تھا, جیسا کہ میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ مسلمان کو منافق کہا جاتا ہے اگر وہ کوئی غلط بات کرے. تو بہرحال چونکہ اس نے تہمت لگائی تھی
ٹھیک ہے, اس لیے اسے منافق بریکٹ میں لکھا ہوا, عربی میں نہیں تھا. ہم مدینہ میں آ گئے اور 1 مہینے تک بیمار رہے, یہ بالکل ویسے ہی انہوں نے منافق ڈالا جیسے میں بریکٹ سٹارٹ بریکٹ کلوز کرتا ہوں. یہاں پہ اس بھائی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تہمت لگانے والوں کی باتوں کا خوب چرچا ہونا شروع ہو گیا. اپنی اسی بیماری کے دوران مجھے اس پہ بھی شبہ ہوتا رہا تھا, ٹھیک ہے. اب وہ بیمار بھی ہو گئی, ان پہ تہمتیں بھی لگ رہی ہیں سارا. اب بیمار کیوں ہوئی, یعنی بیمار کیوں ہوئی یار, خود ہی سوچو. میں اس کے اوپر اب بریکٹ بھی نہیں لگاؤں گا, لوگوں کے سوچنے کے لیے ہے کہ وہ پہنچتے ہی بیمار کیوں ہو گئی. انہی دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لطف و کرم بھی نہیں دیکھ سکتی تھی, جن کا مشاہدہ اپنی پچھلی بیماری میں کر چکی تھی. پلس آپ کے تو لہٰذا رسول جو تھے وہ ان کے پاس آتے بھی نہیں تھے. بس آپ جب گھر آتے تو سلام کرتے, صرف اتنا ہی دریافت فرما لیتے, مزاج کیسا ہے, بس اس سے آگے کچھ نہیں. جو باتیں تہمت لگانے والے پھیلا رہے تھے, ان میں سے کوئی بھی بات مجھے معلوم نہیں تھی, عائشہ کو معلوم نہیں تھی. جب میری صحت کچھ ٹھیک ہوئی تو میں ام مستخا کے ساتھ کی طرف گئی, اور یہ ہماری قصائے حاجت کی جگہ تھی, ٹھیک ہے. وہ قصائے حاجت کرنے گئی. ہم یہاں صرف رات ہی آتے تھے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہمارے گھروں میں بیت الخلا نہیں ہوتے تھے. میدان میں جانے کے سلسلے میں ہمارا طرز عمل بھی قدیم عرب کی طرح تھا, اور میں ام فلانا کے ساتھ اپنی چادر میں الجھ کر گر پڑی, اور ان کی زبان سے نکل گیا مستخا برباد ہو. میں نے کہا بری بات آپ نے اپنی زبان سے نکالی, ایسے شخص کو برا کہہ رہی ہیں جو بدر کی لڑائی میں شریک تھا. وہ کہنے لگی اے بھولی بھالی, جو کچھ ان سب نے کہا ہے وہ آپ نے نہیں سنا. پھر انہوں نے تہمت لگانے والوں کی ساری باتیں سنائی. کس نے تہمتیں لگا رہا ہے؟ جو بدر کی لڑائی میں بھی ہے, اور بدر کی لڑائی کے مسلمانوں کو محمد نے کہا دے اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں. ان باتوں کو سن کر میری بیماری اور بڑھ گئی. جب میں اپنے گھر واپس آئی تو رسول اللہ اندر تشریف لائے, دریافت میں مزاج کیسا ہے. میں نے عرض کیا مجھے والدین کی طرف جانے دیں. حضرت سلم جانے کی اجازت دے دی. جب گھر آئی تو اپنی والدہ سے باتیں کی. انہوں نے فرمایا بیٹی اس طرح کی باتوں پر پرواہ نہ کرو, وغیرہ 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 وغیرہ. پھر بھی اس طرح کی باتیں نہ پھیلائی جائیں. میں نے کہا سبحان اللہ. آگے چلتے ہیں. انہوں نے بیان کیا رات میں وہیں گزاری. صبح آئی تو رسول نے صبح ہوئی تو رسول نے اپنی بیوی کو جدا کرنے کے سلسلے میں مشورے کرنے کے لیے علی ابن طالب اور اسامہ بن زید کو بلایا. تو یار تم مجھے کہہ رہے ہو کہ اس سلسلے میں کوئی مومن کسی عورت کو چھوڑ سکتا ہے کیا آدم؟ تم نے یہ سوال کیا تھا مجھے ریکارڈڈ لائن کے اوپر. محمد نے اس سارے معاملے کے سلسلے میں اپنی بیوی کو جدا کرنے کے لیے, طلاق دینے کے لیے علی اور دیگر صحابہ اکرام کو کیوں بلایا؟ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بلایا ہو کہ اگر ایویڈنس مل جائے تو پھر میں نے کہا تھا کہ ایویڈنس اب ہو سکتا ہے, محض تہمت کے مجھے بنا پر. تم نے ہو سکتا کیسے کر دیا؟ تم تو کہتے ہو سکتا یہاں پہ آپ ڈال ہی نہیں سکتے. جب میں نے بریکٹیں ڈالی تو تم نے کہا تم نے بریکٹ کیوں ڈال دی؟ تو میرے بھائی ہم جب آپ نے حدیث کہا کو نا پڑھتے جی, ہیں نا, ہم جب حدیث کو پڑھتے ہیں نا تو ہم بھی ایک لاجیکل کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں, اور وہ ہماری لاجیکل کنکلوژن ہے, اسی لیے ہم بریکٹ ڈالتے ہیں. اچھا آپ ایڈم, مومن جی ارے اس میں میں بھی کچھ ایڈم ایڈ بھائی کر دوں, جی, وہ میں بھی کچھ حضرت ایڈ ایک کر دوں. سیکنڈ ساحل جی بھائی, سر وہ پلیز ایڈ کریں. مومن ایک سیکنڈ سنو نا, میری بات سنو جی. مومن پلیز. اب تھوڑی دیر پہلے آپ نے یہ کہا تھا ہم دونوں سے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے جس کی بنا پہ آپ نے اس تہمت کو صحیح مانا, ٹھیک ہے. اب میں آپ سے وہی لاجیکل جو ریزننگ آپ لے کے آئے تھے اسی کی بنیاد پہ میں آپ سے پھر سے سوال کر رہا ہوں, جس کا جواب آپ نے دیا نہیں. محمد صاحب نے صرف تہمت کی بنیاد پر اتنا سارا کھیل کیوں کیا؟ یہاں تک کہ وہ طلاق دینے تک کا مسئلہ آ گیا, جدا ہونے تک کا مسئلہ آ گیا. وہ پریشان ہے عائشہ, ان سے باتیں بند کر دی. کس بنیاد پہ؟ کیونکہ تہمت تھی, ایویڈنس جب تک نہیں ملتا تب تک ان کو ماننا بھی نہیں چاہیے تھا, اور یہاں تو وہ سیدھا جدا ہونے کی بات ہو رہی ہے. اس کا آپ جواب دے دیں, مہربانی ہوگی. اس کے بعد پھر ہمیں ایکچوئل ٹاپک پہ آنا ہے. 5 منٹ ہم ویسے ہی آگے بڑھ گئے. اچھا ہوا ایڈم نے پوری حدیث بتائی, جی پھر جی جی سے جی جی ریوزٹ ہو گیا. بتائیے. دیکھیے اس وقت پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ سچ ہے, نہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ تہمت ہے, کیونکہ انہیں نہ تو اس چیز کا ایویڈنس تھا نہ اس چیز کا ایویڈنس تھا. اس لیے مشورے کیے جاتے تھے جو کہ نارمل ہے. اگر آپ کے گھر والے پہ کسی پہ کوئی الزام لگ جائے تو مطلب آپ بھی سرچ کریں گے کہ میں دیکھوں گا کہ اگر اس نے ایسا کیا ہوگا تو فار ایگزامپل میں باپ نہیں کو چھوڑ دوں گا, یا نہ میں اس کو بھائی نہیں سمجھوں گا, یا جی نہیں, کوئی اگر میرے گھر والوں پہ الزام لگاتا ہے, جب تک وہ کوئی ثابت نہیں کرتے میں ایسا نہیں سوچوں گا. میں اس کے منہ کے اوپر چپیڑ لگا کے اس کا منہ توڑ کے دانت باہر نکال دوں گا کہ تیرے میں ہمت کیسے ہوئی کہ تو نے الزام لگایا بغیر ایویڈنس کے. وہ بھی اتنا بڑا الزام, اتنا بڑا الزام کیریکٹر پہ سیدھا کیریکٹر اسیسینیشن ہے یہ. اور وہ الزام کے اوپر اس کے اوپر چڑھنے کے بجائے یا محمد صاحب عائشہ پہ پورا نکال رہے یار. پھر آپ بولتے ہو کہ یہ
بہت زبردست مذہب ہے اور محمد صاحب جو ہے بہترین نمونہ ہے. یار مومن کچھ تو دماغ لگاؤ یار, کیا مسئلہ ہو گیا آپ کے جی اگر ایسا نہیں کرتے تو آپ ہی اس وقت کوشچن پوچھتے کہ دیکھیے انہیں ایسا کہا گیا تھا لیکن انہوں نے کچھ بھی ایکشن نہیں لیا. یار مومن, جب ایویڈنس ہی نہیں ہے تو ساحل بھائی ایک سیکنڈ یہاں پہ تھوڑا سا. مومن سپوز کرو لاسٹ ٹائم میں نے تم پہ بات کی تھی, تم کی دھمکی پہ آ گئے تھے. سپوز کرو ناؤ ونس اگین آنکھیں بند کرو اور آپ سپوز نے کرو. جی اگر آپ ہوگے تو کوئی میں بات وہی نہیں. بتانے لگا ہوں, وہی چیز دوبارہ ریپیٹ کرنے لگا ہوں. سپوز کرو ایک شخص آتا ہے, میں اپنے آپ کو نہیں لیتا, ایک منٹ جی ایڈم تھوڑا ورڈز جو ہے نا وہ جی وہی میں اسی لیے میں بڑے طریقے سے سپوز کرانے لگا ہوں, کیونکہ بھائی صاحب جو ہے نا وہ جذباتی ہو جاتے ہیں. دیکھیں سپوز کریں کہ آپ کی بیوی کے اوپر, اگر آپ کی بیوی نہیں ہے تو چلیں آپ کی بہن کے اوپر کوئی اس قسم کا الزام لگائے کہ جناب تمہاری بہن رات کے آدھی رات کو اور آدھے دن تک اکیلی کسی اور شخص کے ساتھ تھی, کیونکہ کوئی اور شخص ہی اسے لے کے آیا نا اونٹ کے اوپر بٹھا کے, ایک ان نون شخص لے کے آیا ہے, تم اسے جانتے نہیں, اور وہ بندہ یہ تہمت لگائے کہ یہ جو لے کے آیا, جو اس کو گھر لے کے آیا ہے, اس نے اس کے ساتھ obviously یہی تہمتیں لگ رہی تھی نا کہ اس نے اس کے ساتھ ڈنگ ڈونگ کیا ہے. ٹھیک ہے, میں اب وہ لفظ بھی نہیں بولنا چاہ رہا, پھر تم برا مناؤ گے. تو بیسیکلی ایسے موقع پہ تم اس شخص کو کسن مارو گے, لات مارو گے, اور اسے کہو گے کہ ایویڈنس پریزنٹ کرو, یا تم اس کی بات مان کے اپنی بہن کے ساتھ ملنا جلنا چھوڑ دو گے اور لوگوں سے مشاورت کرو گے کہ کیا کیا جائے گا. پلیز آنےسٹلی آنسر دینا. جی میں آنےسٹلی آنسر دوں گا. بہت بہت شکریہ جو ہے نا آپ نے ریسپیکٹلی بات کی. تو دیکھیے اگر میری بہن کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا تو میں اگر فار ایگزامپل میری بہن جو ہے نا میرے ساتھ بیٹھی تھی اور کوئی باہر سے آ کے کہے گا کہ یہ جو ہے نا میں نے آپ کی بہن کو وہاں دیکھا, جبکہ وہ بہن میں جانتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ تھی, تو میں اس کو ضرور تھپڑ ماروں گا یا اس کو تمہارے ساتھ پیٹوں گا. تھی نہیں بھائی, لیکن تمہارے ساتھ تھی نہیں, عائشہ صاحب نہیں تھی. پلیز اسی کہانی پہ آؤ. وہی آ رہا ہوں. وہ ایک ارے آدھی بھائی رات اور آدھا دن کسی اور شخص کے ساتھ تھی, لہٰذا ایک ارے دوسرے بھائی دوست وہیں نے پہ آ رہا ہوں زمانے یار, والے بات والے سنو. نے تہمت لگائی ہے, اس پہ آؤ. مومن ایک جی منٹ, جی اور جی ایڈم میں اور ایک چیز ایڈ جی کر نہیں دوں. میں جواب دوں گا. ساحل بھائی ایک سیکنڈ. ایک اور ایک اس میں بھائی آپ جواب دو, اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں تاکہ وہ چیز پاورفل ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ تمہارا ذہن کھل جائے. جو ایڈم نے بولا اسی میں ایک کر دوں. جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی بہن یا آپ کی بیوی جو ہے وہ دنیا میں سب سے بہترین ہے کیونکہ وہ نبی کی بیوی ہے, اور جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی بہن یا آپ کی بیوی جو ہے وہ ایسا کام کر ہی نہیں سکتی, اس کا کیریکٹر اتنا اچھا ہے, اور یہاں تو بات ہو رہی ہے امہات المومنین کی, مومنوں کی ماں کی, اس کا کیریکٹر کتنا بلند ہوگا کیونکہ نبی کی صحبت میں ہے وہ. اب بتاؤ جواب. جی تو میں کنٹینیو کرتا ہوں. اب اگر ایسی کنڈیشن ہوگی کہ فار ایگزامپل میری بہن جو ہے وہ ایک رات سے غائب ہے, ایک دن سے یا ایک رات سے, تو میں بہن سے کہوں گا کہ بتاؤ یہ کیا ایسا کہہ رہا ہے, تو بتاؤ تم غائب کہاں نہیں ہے تھی. بھائی, تو فار ایگزامپل غائب وہ نہیں کہے ہے. جی ایک منٹ آپ تو غلط کہاں ہے. ایگزامپل لے رہے ہو مومن. غائب نہیں ہے, آپ لوگ فیملی کے ساتھ گئے اور وہ کدھر چھوٹ گئی. غائب نہیں ہے کہ گھر سے غائب ہو گئی اور اس پہ شک کر رہے ہو آپ. اور 12 گھنٹے بعد ایک مرد کے ساتھ آئی ہے. وہی میں بتا رہا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے وہاں پہ حضرت عائشہ کہہ رہی ہے کہ میں ایسا ہوا تھا, ہار جو ہے نا مطلب گم ہوا تھا تو میں وہ ڈھونڈنے گئی ایٹسٹرا. تو جو سامنے والا بندہ ہے جو پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, تو ظاہر سی بات ہے وہ اگر وہ اس پر یقین کرتے تو جو نا باقی لوگ کہتے کہ آپ نے کیسے یقین کیا, اس نے تو ایک کہانی سنا دی, ہم بھی ایک کہانی سنا سکتے ہیں کہ ایسا ہوا. تو ظاہر سی بات تھی وہاں پہ ایسا مطلب کیا جا سکتا ہے کہ مطلب اس پہ بھی شک کیا جائے, اس پہ بھی شک کیا جائے, اس سے پوچھ تاچھ کی جائے کہ بتاؤ آپ کہاں تھی. یہ یار میں مطلب وہ اس نے تمہاری کہا کہ بات کر رہا ہار ہوں, تم گم اس ہوا تھا. شخص کو کیا کرو گے میں نے یہ تم سے پوچھا ہے جو تمہاری بہن پہ اوپنلی بڑے بازار میں اس طرح کی تہمت لگائے, تم کیا کرو گے اس شخص کے ساتھ. ارے بھائی وہی تو میں بول رہا ہوں نا, اگر کوئی شخص کہے گا نبی کہ بھی نہیں آپ کی بولا, بہن تم جو ہے. کیا کرو گے اس جی شخص کے ساتھ جو بڑے بازار میں تمہاری بہن کے اوپر ایسی تہمت لگائے, تم اس شخص کے ساتھ کیا کرو گے, جواب اس کا دو. میں تو آپ کی جی بہن جو میں ہے تہمت سب سے شریف, آپ کی بہن جو ہے وہ سب سے شریف جو ہے وہ لڑکی ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی ایک چیز ایڈم, یہ چیز آپ کو بھولنا نہیں چاہیے کہ وہ جو ان کی جو بہن ہے وہ بہت شریف ہے, ایک بس سر شریف. میں تو سر مجھے ان کا جواب مل جائے نا, وہ اپنی بہن کو شریف ہی مانیں گے, اوبیسلی ان کی بہن ہے. پلیز مجھے بتا دو بھائی, تم جی کیا جی کرو اب گے اس سنیے شخص کے ساتھ. آپ
اب سنیے آپ، اگر میری اب میری بات کمپلیٹ سننا پھر بتانا. مجھے اگر جواب دو، میری مجھے جی گھماؤ نہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں، بات کمپلیٹ کرو. اگر جواب نہیں ملا تو پھر آپ جو چاہو کہنا. اگر میری بہن شریف ہے اور پھر اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ ایسا ایسا ہوا ہے، تو میں کیا کروں گا کہ میں تہمت ثابت ہونے تک اپنی بہن کو ماروں گا نہیں. زیادہ سے زیادہ ایسا ہی ہو سکتا ہے، بات کرنا چھوڑ دوں یا باقی کچھ. میں اگر نے وہ کہا تم اس شخص کے بیڈ ساتھ کیا کریکٹر ہے، کرو گے؟ اس شخص کے تہمت ساتھ کیا ثابت کرو ہونے گے؟ تک اس کے ساتھ کچھ نہیں کروں گا. اگر جب تک ثابت نہیں ہوگا اس کے ساتھ کچھ نہیں کروں گا. اس کو بھی زیادہ سے زیادہ نظر بند رکھ سکتے ہیں یا ایسا ہی کچھ. اچھا ٹھیک ہے، تم وہی کرو گے جو محمد نے کیا. بہترین. تمہارے میں اور محمد میں کوئی فرق نہیں ہے. تم محمد کے صحیح چیلے ہو، مجھے آج ثابت ہو گیا ہے. تمہارے میں کوئی عزت نفس نہیں ہے اور تم اپنی فیملی کی عزت بچانے کے لیے ٹگا نہیں کر سکتے. یہ آج ہم سب نے دیکھ لیا ہے کیونکہ تم محمد کے پورے فالوور ہو. اگر گاڈ اچھا فوربیڈ اچھا اچھا، اگر جو گاڈ جو جو فوربیڈ ایک سیکنڈ. اگر گاڈ فوربیڈ کوئی بغیرت دوست میرا اس طریقے سے بات کرے یا محلے والا میری بہن یا میری بیوی کے بارے میں، اس کے ساتھ وہ ہوگا کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گا. اگر 32 دانت باہر نہ آئے تو ایک دو تو کم از کم لازمن باہر آئیں گے. یہ میں کروں گا کیونکہ میرے میں محمد جیسی بے غیرتی نہیں ہے. تھینک یو سو ویری مچ. آپ لوگ جواب دیجئے کہ اگر آپ کے گھر والوں کے اوپر کوئی ایسی تہمت لگاتا ہے تو آپ لوگ بغیر ایویڈنس کے، بغیر ایویڈنس کے، تو آپ کیا کرنے والے ہیں اس کے ساتھ؟ ٹھیک ہے، عبد الحمید بھائی جی بھی ہے. ایڈم بھائی، تھوڑا میں ان آپ سے بھی ایک سیکنڈ، میں آپ سے ایک منٹ. سوال کروں ایڈم بھائی؟ ہاں ہاں، بولو بولو، سوال کرو. آپ کیا سوال ہے؟ جی جی، ایڈم بھائی نے حدیث دکھائی جس میں کہا تھا کہ جو بدر میں مطلب جن کو ہم کہتے ہیں جلیل القدر، وہ شامل ہوا تھا، اس نے بھی تہمت لگائی. اب میں ایڈم بھائی سے کہتا ہوں کہ آپ کا بیسٹ فرینڈ، مطلب جو بیسٹ فرینڈز ہیں ان میں سے کوئی ایک کہتا ہے کہ، اور آپ کی بہن جو ہے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا ہے کہ وہ مطلب رات آپ گئے تھے یا کچھ ایسا، تو پھر وہ 10-12 گھنٹے کے لیے غائب ہوئی یا ایسا کچھ. اب آپ مطلب بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ کا بیسٹ فرینڈز میں جو ہے نا ایک آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کی بہن نے جو ایسی غلطی کی، تو کیا آپ اس کو بیسٹ فرینڈ کو بھی جو ہے نا آپ نے کہا کہ 1-2 دانت یا 32 کے 32 باہر نکال دو گے؟ اگر تو وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہوا تو دانتوں کے ساتھ 2-4 ہڈیاں بھی توڑوں گا. کیوں؟ اگر وہ سچ ہوا پھر؟ بغیرت کو پہلے پروف کرنا ہے، بعد میں بکنا ہے، کیونکہ وہ میرا دوست ہے. اس کو پہلے ایویڈنس دینا ہے. اگر وہ ایویڈنس نہیں دے سکتا تو یہ تہمت ہے. لعنت ہے ایسے شخص کے اوپر جو مجھے اپنا دوست بھی کہے اور بغیر ایویڈنس کے بات بھی کرے اتنی بڑی قسم کی. تو یس، اس کی میں ہڈیاں بھی توڑوں گا دانتوں کے علاوہ. اچھا اچھا، اگر آپ کے فرینڈ نے کہیں سے سنا اور اس نے سمپلی آپ کو بتایا کہ میں نے ایسا سنا ہے، تب بھی اس کے دانت توڑو گے؟ تب میں اسے کہوں گا دور فٹے منہ تیری میری دوستی پہ. جس بندے نے ایسی بکواس کی ہے تو اس تو حرامی سنا کو کیسے؟ چپیڑ میں مار مار کے میرے پاس کیوں نہیں لے کے آیا کہ میں اس کی وہ درکت بناؤں کہ اسے یاد رہے کہ اس نے ایسی بکواس کیوں کی. وہ میرا دوست ہی نہیں کہ وہ ایسی بات سن لے اور میرے پاس آ جائے اور اس بندے کے دانت نہ توڑ کے آئے. اچھا، پروف کیا چاہیے تھا آپ کو؟ پروف کے طور پر آپ کیا مانگو گے اس سے؟ بس اب ٹھس ہو گئی. محمد نے کیا پروف دیا ہے؟ محمد کے مطابق کیا ایویڈنس ہونا چاہیے؟ نہیں، آپ وہاں اگر کہاں جا رہے یار؟ بات آپ اور میں کر رہے ہیں، اب آپ آپ وہاں کو جا رہے وہی ہیں. میں بولنے کہہ رہا ہوں لگا کہ ہوں آپ میری پروف کیا جان. مانگو گے؟ میرے بچے محمد کے مطابق ایڈلٹری کا لگانے کے لیے الزام لگانے کے لیے کیا ایویڈنس ہونا چاہیے؟ اچھا مومن، ابھی لاسٹ جی 5 منٹ میں آپ کو دے رہا ہوں پلیز. میرے کو نہیں لگتا آپ کے پاس کوئی سالڈ بات ہے کیونکہ آپ نے ایک جتنے سوال سیکنڈ، کیے. چلو ٹھیک ہے، 5 منٹ میں اپنے لیتا ہوں. ایک سیکنڈ جی. ساحل بھائی دیکھیے، اب جو آپ نے 5 منٹ دیے تو مجھے اس میں بات کرنے دیجیے گا. پہلی بات یہ کہ آپ کو چاہے بندہ کتنا بھی سمجھائے، آپ لاسٹ میں یہی کہتے ہو کہ آپ جلیبی بنا رہے ہو، آپ کے پاس کوئی سالڈ پوائنٹ نہیں. تو یہ آپ جو ہے نا ہر بار کہتے ہو تاکہ آپ کی آڈینس یہ جان جائے کہ جو ساحل بھائی ڈومیننٹ رہے ہیں یا یہ سامنے والا غلط بول رہا ہے، ساحل بھائی صحیح بول رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو میں مطلب سچ کہوں، دل کی بات بتا رہا ہوں، کیونکہ آپ کو بھی پتہ لگ چکا ہوگا کہ میں جب بھی بولوں تو دل کی بات ہی بولتا ہوں، میں جھوٹ وغیرہ نہیں بولتا. تو میرا دل نہیں کرتا تھا، اور جو میرا دوست بھی آتا تھا سٹری میں وہ نہیں آیا. اس نے کہا کہ وہاں کیوں جاتے ہیں، ہم خواہ جو ہے نا وہاں پر گناہ کما رہے ہیں ثواب کے بجائے.
وہاں پہ ایسا ایسا بولا جا رہا ہے. تو اگر کمنٹ سیکشن آپ دیکھیں تو وہاں پر ساؤتھ انڈین مووی والے بیٹھے ہیں, کوئی ایموجی ڈال رہا ہے, کوئی ایک بھی سیریس نہیں ہے. آپ جو ہے نا 10 بندوں کو لائیے, میرے سے بات کروائے, میں دیکھتا ہوں کہ وہ کتنے پانی میں ہے جو آپ کی آڈینس میں جو نیچے کمنٹ کر رہے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مطلب یہاں پھر مزہ نہیں آتا, نہ کوئی سیریس ہوتا ہے, نہ مطلب کوئی عزت ہوتی ہے, نہ مطلب پروفٹ کی. فار ایگزامپل مسلم آتے ہیں یہاں پر. جی مومن ایک منٹ یار, یار پلیز ایسا الزام مت لگاؤ نا یار. کتنا موقع دیا آپ میرے کو بتاؤ, یہ ٹاپک تھا بھی نہیں پھر بھی میں نے آپ کو اتنا موقع دیا اس پہ بات نہیں, کرنے کا, موقع کی پھر بھی بات نہیں الزام کی لگا میں نے دیا. ساحل بھائی, موقع کی بات نہیں کی میں نے کہا یار کہ میں جب نے بات یہ ہو رہی بتاؤ, ہے. جی آپ کمنٹ سیکشن پہ زیادہ دھیان دے رہے ہو یا آپ اس ڈسکشن پہ زیادہ دھیان دے رہے ہو, یہ بتاؤ مجھے. دیکھیے ساحل بھائی, اب میری بات سننا, میں دوبارہ بتا رہا ہوں, میں دل کی بات بتا رہا ہوں. آپ پہ مجھے کنفرم نہیں ہے کہ آپ میری بات کمپلیٹ سننا, آپ ایکس مسلم ہے یا نہیں. مجھے جو اپنا ایکسپیرینس کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب فار ایگزامپل آپ کے اچانک کوئی سٹری میں آ جاتا ہے, آپ کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے میں ایکس مسلم تھا, آپ کہتے ہیں نیکسٹ سٹری میں آپ آئیے گا. تو مجھے جو لگا کہ وہ یہ کہ وہ آپ مطلب بیک گراؤنڈ جس کو ہم کہتے ہیں نا, بہائنڈ دا اسکرین آپ کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں, پھر یہ اچانک سے آنا یہ پری پلانڈ ہوتا ہے یا ایسا کچھ. اچھا تو آپ سے جو میں بحث کر رہا ہوں, مجھ ایک سے آپ سیکنڈ بتاؤ, ساحل بھائی, ایک منٹ ایک مجھے منٹ کمپلیٹ ایک کرنے منٹ ایک دیجیے. منٹ مومن, ایک سیکنڈ. آپ میرا ٹیسٹ کیسا لینا چاہتے ہو لیجئے, چلیے کیسے یقین آئے گا کہ میں مسلم تھا, جی لیجئے چلیے. دیکھیے, جی کمپلیٹ کرنے دیجیے. دیکھیے میں مطلب حال ہی میں داستان ایمان فروشو کی پڑھ رہا تھا, تو وہاں سے جو میں نے سیکھا نا, تو وہ یہ کہ مطلب وہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ جو مطلب کرسچنز تھے یا جن کو صلیبی کہتے تھے, وہ ملا بیچتے تھے اپنے جو اسلام میں ماہر ہوتے تھے مسلمانوں کی مسجد میں. تو یہ ٹیسٹ نہیں ہو سکتا میں آپ کو کہوں کہ سورہ فاتحہ تو پھر سنائیے, آپ یہ تو کیسے کوئی بھی یہ پڑھ بول سکتا ہے. سکتے ہو, تو بھائی تو پھر کیوں بولتے ہو جی وہ چیز جو آپ ٹیسٹ نہیں کر سکتے ہو, تو کیوں الزام لگ, جی یا تو کوئی جی سالڈ آپ کے پاس. ایک منٹ, میں کیا بول رہا ہوں سنو میری بات. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ میں کبھی مسلم نہیں تھا, تو آپ کے پاس کچھ کرائٹیریا ہونا چاہیے جس کی بنیاد پہ آپ کو پتا چلے کہ ہاں چلو واقعی میں یہ مسلم نہیں تھا. ٹھیک ہے, جیسے اگر کوئی میرے پاس آتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ مسلم ہے, جیسے کوئی اگر آ کے بولتا ہے کہ میں اسلامک اسکالر تھا پہلے, لیکن اس کو اگر عربی بھی پڑھنے نہیں آتی ہے, ٹھیک ہے, تو مجھے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ اسلامک اسکالر نہیں تھا, یہ پھینک رہا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے عربی پڑھنی آتی ہے, ایٹ لیسٹ قرآن کی جو عربی ہے وہ میں پڑھ سکتا ہوں, جو کئی سارے مسلم نہیں پڑھ سکتے. تو کوئی آ کے بولے کہ میں اسلامک اسکالر تھا پہلے, لیکن اس کے سامنے اگر عربی کی عبارت ہو قرآن کی اور وہ اس کو پڑھ نہیں سکتا ہے, ٹھیک ہے, تو میں سمجھ جاتا ہوں, مجھے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ واقعی میں یہ اسکالر نہیں تھا, یہ جھوٹ بول رہا ہے. کچھ تو ٹیسٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے, بنا اس کے بنا کوئی بنیاد کے آپ یہ الزام نہیں لگا سکتے ہو جی کہ جی مجھے جی نہیں جی لگتا کہ آپ مسلم تھے یا نہیں تھے. جی میں نے جی ساحل, آپ میری بات سنیں. میں نے پہلے ہی کہا کہ میں دل کی بات کہہ رہا ہوں, ایکسپیرینس کی, کیونکہ یہاں پر جو ہے نا ٹیسٹ ویسٹ وغیرہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جہاں پر امکان ہی نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ جو ہے نا ثبوت کے ساتھ کچھ کہے. وہاں پر صرف اپنا جو ہے زندگی کا ایکسپیرینس کام آتا ہے. اب جو آپ نے مطلب کہی بات, دیکھیے اب میں دوبارہ بتاتا ہوں. سپوز کیجیے آپ مسلمان تھے, مان لیا میں نے, آپ دل سے مسلمان تھے, پھر آپ نے چھوڑ دیا. اب جو بھی پرافٹ آتے تھے, جو بھی ملا ہوتا ہے, جو بھی پنڈت ہوتا ہے, وہ جب دعوت دیتا ہے نا, وہ ایک خاص طبقے کو نہیں دیتا, وہ سب کو دیتا ہے تاکہ سب کو انلائٹن مطلب کرے, سب کو ہدایت ملے یا سب کو اچھی طرح. تو یہ واحد آپ لوگ ہیں جو صرف مسلمانوں کے خلاف بول رہے ہیں. جب آپ کو لگا کہ یہ دھرم ورم کچھ نہیں, تو پھر آپ ہندوز کو بھی بولے کہ آپ کا دھرم غلط ہے, کرسچنز کو بھی بولے کہ آپ کا دھرم غلط ہے, اچھا, کوئی اگر گاڈ میں واڈ نہیں ہے یا. ہندو, ایک منٹ, جی اگر ایک میں سیکنڈ, ہندو, اگر آپ کو میں لگتا ہے کہ سمجھ ایک گیا آپ کی سیکنڈ بات. ساحل بھائی, ایک سیکنڈ, ایک بات نہیں, ایک بات مجھے کرنی ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اسلام میں ایسا ہوا ہے کہ کسی کو مارا گیا ہے, کسی سے چھوٹی عمر میں شادی کی گئی, تو پروف دینا ہمارا کام ہے کہ دوسرے دھرموں میں بھی ہوا ہے, لیکن پھر آپ کو ان کے بارے میں بھی بتانا پڑے گا. ہاں, میں یہ بول رہا ہوں, اگر میں ہندوز کو غلط بول دوں یا ثابت کر دوں, یا کرسچن کو میں غلط بول دوں یا ثابت کر دوں, تو کیا اس سے اسلام سچا ہو جائے گا؟ نہیں, اس سے آپ کا, لیکن یہ تو بات بس نہ ثابت ہوگی ختم کہ نا. آپ نیوٹرل ہے. آپ یہ بات میں ثابت نہیں ہوگی کہ آپ نیوٹرل, اچھے ایک بندے منٹ ہیں, ایک منٹ آپ ایک کسی منٹ کی طرف نہیں. مومن, میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. دیکھو, نیوٹرل ثابت ہونے کے لیے میں نے کئی بار یہ چیز کہا ہے کہ بھائی نہ میں کسی اور ریلیجن کی کرٹیسزم کروں گا, نہ میں اس کو پروموٹ کروں گا. مجھے آپ اتنے سارے اسٹریم میں سے ایک ویڈیو, جیسا آپ نے ایڈم کو بولا نا, میں آپ کو ٹائم سٹیمپ کے ساتھ دینے جی والا ہوں,
مجھے ایک جی جی ٹائم جی اسٹیمپ آپ بتا دیں جس میں میں نے ہندوازم کو یا کرسچینٹی کو پروموٹ کیا ہے یا انہیں صحیح اچھا کہا ہے. مسئلہ ختم, میں غلط ثابت ہو جی گیا. جی 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 میں بہت یہ بہت تک کہہ اچھا. آپ چکا نے ہوں, ایک منٹ اور ایک سنو, میں یہ تک کہہ چکا ہوں کہ میرے نزدیک کوئی بھی ریلیجن جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. میں ریلیجن کو صحیح مانتا ہی نہیں یار. اتنا سب کلیئر بات کرنے. اچھا اور ایک چیز بتاؤ, جی جی ایڈم کرسچن ہے, جی اور ایک سنو, جی ایڈم کرسچن ہے. اگر میں بائس ہوتا تو میں ایڈم کو, کیونکہ وہ اپنا اتنا وقت 8 گھنٹہ بھی کبھی کبھی وہ اسٹریم میں بیٹھتا ہے, اگر میں بائس ہوتا تو میں کیا ایڈم کو ادھر کرسچینٹی کا پرچار کرنے کا موقع نہیں دیتا؟ جی دیکھیے آپ نے مطلب بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے کہا. سپوز اب میں مانتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ حضرت عائشہ سے چھوٹی عمر میں شادی ہوئی یا اس کو ہوا یا 11 بیویاں تھیں, ان کا حق کیسے ادا کرتے یا ایسا, تو مان لیتا ہوں میں کہ آپ میں جو ہے نا انسانیت کا درد ہے. تو پھر آپ کو فار ایگزامپل جو شاید پرافٹ سولومن جو تھے ان کی شاید اگر مجھے یاد نہیں 300 بیویاں تھی, کرشنا کی 16,100 بیویاں تھی, تو ان کے بارے میں بھی بتانا ہوگا کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا بھائی تھا. جو سیتا میں جی تھی بتاتا ہوں, ان میں کے اس کا 6 جواب سال دیتا کی ہوں. عمر میں کیسے شادی ہوئی؟ اچھا میں اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھو, میں نے جو پڑھائی کی ہے, میں جدھر سے نکلا ہوں, میری پکڑ قرآن, حدیث اور اسلام میں ہے. ٹھیک ہے, میں نے آج تک کوئی ایک یعنی ہندوازم کی کتاب میں نے پوری پڑھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں ہندوازم کے بارے میں مجھے 5 سے 6 شلوک یاد ہے یا ورسز یاد ہے جو میں نے ذاکر نائک سے سیکھے تھے. ایکم دوتیم, دیکھو ابھی وہ بھول بھی گیا, ایکم براہم دوتیا ناستے نینا ناستے کنچن. ایکم یہ ایودیتیم. جی ہاں, ایکم ایودیتیم جو بھی ہے وہ میں نے یاد کیا تھا جب میں ذاکر نائک کا بہت بڑا فین تھا. ٹھیک ہے, بھگوان ایک ہی ہے, دوسرا نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. یہ سب چیزیں جو ہے نا, جو 5-6 ورسز, اسی طریقے سے جو بائبل کے جو ورسز ہے, مائی فادر از گریٹر دین آئی آف مائی اون سیلف کین ڈو نتھنگ, ایز آئی ہیئر آئی جج اینڈ مائی ججمنٹ از جسٹ, ایز آئی سیکت ناٹ مائی ول بٹ دی ول آف مائی فادر. یہ جتنے سب چیزیں ہیں نا, یہ میں نے ذاکر نائک سے سیکھے. اس کے علاوہ میں نے آج تک ایسا بھگوت گیتا یا بائبل یا اس کو میں نے ہاتھ میں تک نہیں لیا ہے. اب بتاؤ کیا یہ صحیح ہوگا کہ میں بنا کچھ پڑھائی کیے, مجھے کوئی ریفرنس پتہ ہی نہیں ہے, میں اس کو لے کے ادھر جو ہے ہندوازم کی برائی کروں, کرسچینٹی کی برائی کروں یا تعریف کروں, جب اس کے بارے میں مجھے پتہ ہی نہیں ہے؟ یار کچھ تو لاجک سے بات کرو نا یار. اپنا کیا نام ہے, جی مومن. ایک اور بات. جی میں بتاتا ہوں. دیکھیے میں بھی کوئی مطلب کوئی بندہ ایسا نہیں ہو سکتا جو ہر وقت ہر علم میں مہارت رکھتا ہو, مطلب ہر کچھ اس کو یاد ہو. میں نے بھی مطلب ہندوازم پورا نہیں پڑھا یا زیادہ نہیں پڑھا یا کرسچینٹی زیادہ نہیں پڑھی, لیکن جو بات ہی مطلب میں نے ابھی اسلام بھی 100% میں نے نہیں پڑھا. تو آپ سے کبھی نئی حدیث دیکھتا ہوں, اس پہ ریسرچ کرتا ہوں یا ایسا کچھ. تو جو بات یہ نہیں سیکھتا ہے انسان, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے آپ 118 ویداز پڑھیں گے پھر آپ بتائیں گے. جو بات آپ نے دیکھی اس کے بارے میں بتانا ہوگا کہ یہ صحیح ہے یا غلط بھائی ہے. میں نہیں تو دیکھا ہوں, دوسری بات, جی میں نہیں دیکھا ہوں. میں کیا ابھی جھوٹ بولنے لگ جاؤں کہ میں دیکھا ہوں؟ مجھے پتا ہی ساحل نہیں بھائی ہے یہاں کہ پہ میں ایک ہاں بات بولنا چاہوں گا. دیکھیں, جی ایک دو باتیں دیکھ کے پڑھ کے آپ کسی مذہب کے بارے میں نہیں بول سکتے. مذہب ایک کانٹیکس میں چلتا ہے. جس طرح ہم اسلام کے بارے میں بولتے ہیں نا, مومن آ کے ہمیں کوئی بات کرتے ہیں تو ہم اس کے پورے کانٹیکس کو ایکسپلور کر کے ان کے سامنے رکھتے ہیں. اگر نہیں رکھیں گے یہ ہمیں جھوٹا کہیں گے. اسی طریقے سے اگر آپ صرف 2 چیزیں پڑھ لیں گے تو وہ کانٹیکس نہیں ہے. نمبر دوسری بات, انہوں نے سلمان کے بارے میں کہا کہ سولومن کی 90 بیویاں تھیں. بھائی یہ تو اسلام کہتا ہے, صحیح بخاری کی حدیث میرے سامنے کھول دی ہوئی ہے کہ سلمان نے کہا آج رات میں اپنی 90 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر ایک سے ایک گھڑ سوار بچہ پیدا کرے گا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا. سلمان is going to sleep with 90 wives in one night, اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہر ایک سے ایک بچہ ہوئے گا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا. یہاں پہ اگر آپ دیکھو, لیکن اس نے سیکس کرنے سے پہلے انشاءاللہ نہیں کہا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں کہا, چنانچہ وہ اپنی تمام بیویوں کے پاس گئے لیکن ایک عورت کے سوا کسی کو حمل نہیں ہوا. ایک عورت کے سوا, اور وہ جو حمل ایک کو ہوا وہ بھی ناقص بچہ ہوا. اور پھر اس نے کہا اس ذات کی قسم جس میں محمد کی جان ہے, اگر انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا ہوتا تمام بیویوں کے ہاں بچے ہوتے, سب گھوڑ سوار ہو کے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے. صحیح بخاری 6639. مجھے ایک تو یہ بات بتائیں کہ سلیمان جو تھا وہ ایک رات میں 90 بیویوں کے ساتھ ڈنگ بونگ کیسے کر سکا؟ ایک رات میں 8 سے 10 گھنٹے ہوتے ہیں, اگر آپ ڈیوائیڈ کریں تو 3.5 منٹ
ایک عورت کے پاس اور پھر اس کے بعد بیچ میں دوسری عورت آئی اور اس کے ساتھ شروع کرنا اور سارا کچھ, لیپ ٹائم بھی کوئی نہیں ہے. یہ کیسی کیسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جن کو یہ مان کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو ساحل بھائی ایک کیا آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ مطلب جو نا سٹرے میں آگے بھی ریسپیکٹ کا خیال رکھا جائے گا نہ, مطلب جو سپر چیٹ کے ساتھ اگر کوئی برا کمنٹ آتا ہے جس میں کسی بھی مطلب پروفٹ کا چاہے یا اللہ کا کسی کا بھی مطلب جو نا بےعزتی ہوتی ہے اس کو آپ نہیں پڑھیں گے؟ جی جی, تو تبھی ہم جوائن کر پائیں گے. آپ نے دیکھا کہ آج زیادہ مومن نہیں آئے کیونکہ سب کو برا لگتا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ سب کو برا لگا, یہ آپ کا ازمپشن ہے. ہم بھائی میں یہ چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس چینل پر جتنا رسپیکٹ کے ساتھ ڈسکشن ہوتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ کسی اور چینل پہ ہوتا ہوگا. میں گواہی دیتا ہوں کہ کسی اور ایکس مسلم چینل پہ نہیں ہوتا. ایک چیز یہ مومن, دوسری چیز اگر کوئی سپر چیٹ تو یہیں پہ آتے ہیں. جی سنو میری بات سنو بھائی, میں کلیئر کر دوں. دیکھو جتنے تم نے ڈاؤٹ ریز کیے میں نے ایک ایک کر کے کلیئر کیا. دوسری چیز, اگر کوئی سپر چیٹ میں ہمارے کالر کے لیے ابیوسو ورڈ یوز کرتا ہے, اس سے پہلے میں نے 2-3 سٹریم میں کہا ہے کہ مجھے ایسا سپر چیٹ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اب تیسری چیز, اگر کوئی محمد صاحب کے بارے میں کچھ کہتا ہے, اگر وہ دلیل کے مطابق ہے تو بھائی کیا پرابلم ہے, تم آؤ اس کو ریفیوٹ کرو جیسا بھی کر رہے ہو. یار آپ کیا سمجھتے ہو کہ کوئی ایک چیز غلط آئے اس کو غلط نہیں بولے کوئی؟ آپ کے بارے میں اگر کوئی ابیوسو ورڈ یوز کرے گا تو میں وہ ایسا سپر چیٹ بھی نہیں لوں گا. اور میں نے کیا اگنور کیا ہے, جو ورڈز دیکھیے لوگوں نے لکھے تھے, جی جو ورڈز اب میں لوگوں ایک نے بات لکھے کرتا تھے ہوں. میں نے وہ اسکپ کیا ہے. اب جی بھائی اب میں میری بات جانے سنو لگا ہوں تو مومن, لاسٹ آپ بات. نے جی ایک سیکنڈ بھائی بہت وقت لے دیکھیے لیا. دوسرے دیکھو مومن ہے. ایک منٹ خالی ایک منٹ. دیکھیے بولو. لاسٹ بار جب ایڈم اور میرے بیچ تھوڑی وہ مطلب بحث ہوئی تھی, دیکھیے آپ کو جو بھی کہنا ہے, فار ایگزامپل آپ کو یہ کہنا ہے, لیکن ایک انداز ہوتا ہے جیسے انہوں نے آج کہا. لیکن فار ایگزامپل اگر میں آپ کو کہوں کہ دیکھیے ساحل بھائی اگر آپ کی بہن کے ساتھ ایسا کوئی کرے تو کیا آپ کو غلط نہیں لگے گا؟ لیکن اب میں کہوں گا ساحل بھائی اگر آپ کی بہن کو لے کے کوئی CHOD مطلب آپ کو پتا ہے کیا, تو آپ کو برا ضرور لاسٹ ٹائم لگے جب گا. میں نے یہ طریقے سے سیدھا منہ پہ مارا تھا نا تو تمہیں ہٹ بھی کیا تھا اور تمہیں سمجھ بھی آیا تھا کہ بات کتنی بری ہے. آج میں نے پیارے لفظوں میں جب بولا نا نہیں تمہیں سمجھ میں بھی نہیں ابھی آیا بھی اور اس کا تمہیں ہٹ جواب بھی دے نہیں ہوا سکتا ہوں. کیونکہ تم نے وہی نہیں جواب دیا جو دے سکتا محمد ہوں کی ابھی بھی. حدیث میں لکھا ہوا ہے. ایک سیکنڈ اب جی تم نے وہی جواب دیا. میں نے اپنے آپ کو میوٹ کر کے بیٹھا ہوا تھا, اسی لیے تم نے وہی جواب دیا جو اچھا محمد کی حدیث میں لکھا ایڈم ہوا تھا. بھائی اگر میں ایک سیکنڈ جی اگر میں جی 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 سیدھے طریقے سے منہ پھٹ طریقے سے ٹھا کر کے بولتا نا وہ تمہیں ہٹ کرنا تھا. وہ جب تمہیں ہٹ کرتا نا تم نے جو رسپانس دینا تھا نا مجھے, وہ رسپانس ہونا تھا تمہارے دل سے نکلنا تھا اور وہ میرے خلاف آنا تھا, لیکن وہ تمہارا ریئل رسپانس ہوتا. اس وقت چونکہ میں نے اتنے میٹھے طریقے سے بات کی لہٰذا تمہارا جو رسپانس ہے وہ سیدھا نہیں نکلا, وہ وہی نکلا پیارا سا محمد کی طرح کا دوغلا پنا کا. یہی جی بات میں نے ٹھا اچھا کر ایک کے بار بولی ہوتی جی جی اور وہ CHOD والے ورڈ یوز کیے ہوتے ہیں نا کہ کسی نے الزام لگایا کہ اس نے یہ والا ورڈ کر دیا ٹھا کر کے تو تم نے اسی طریقے سے غصے میں رسپانس کرنا تھا. یہ اچھا ہمارے دیسیوں کی حقیقت ہے کہ جب تک ہم آپ ٹھا کر کے ایک منہ بار پہ اور نہیں مارتے ٹرائی تب تک سمجھ نہیں نہیں آتی. اوکے ایک سیکنڈ آپ ایک بار اور کہہ کے دیکھ لیجئے, مجھے غصہ نہیں آئے گا. میں نے پھر اس کے بعد بہت جو ہے نا وہ ایک منٹ یار مومن, بہت جی موقع دیا. عبد الحمید بھائی کو کچھ کہنا ہے اس کے بعد پلیز یار میں ساحل بھائی دوسرے میں کو 20 سیکنڈ دے دو ساحل بھائی, مجھے اور ایک بات کرنی ہے. ارے عبد ایڈم بھائی آپ الحمید نے بھائی کو کیا آپ سے کہنا ہے سن تو لو پہلے, وہ بھی مسلم ہی مومن ہے. بھائی جی جی آپ کو ہاں ہی جی بات کرنا ہے. الحمدللہ میں ایک مسلمان آدمی ہوں, میری بات سنیے. میں اوکے صرف آپ کو اوکے یہ بتانا چاہ رہا, جیسا آپ نے کہا کرشن کی 16,001 بیویاں تھی, تو اس طرح سے یہ ہر مذہب کی خوبی ہے یہ کہ اس میں رہنے والے آدمی کو اس کے علاوہ دوسرے مذاہب کی پوری برائیاں لاجیکلی سمجھ میں آتی ہے. خود کی نہیں آپ نظر کو وہ آتی. چیز ہاں, تو بس خالی لاجک لگائیے آپ, اس کے باوجود آپ کو منافق ہی رہنا ہے. جی میں نے برا نہیں سمجھا کرشن, میں نے نہیں کہا اس نے برا کیا, میں نے کہا کہ اس کو پھر ڈیفائن کرو. میں نے برا کب کہا؟ ٹھیک ہے بھائی, بہت بہت آپ کا شکریہ.